السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں۔ آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مردان کی ہونہار طالبہ قندیل سہیل موجود ہے۔ قندیل، بہت بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ قندیل، یہ بتائیے کہ 1100 میں سے 1100 نمبر لینا اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل، کیسے ممکن کر لیا ایک مردان سے تعلق رکھنے والی، نوشہرہ سے تعلق رکھنے والی بچی نے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جس نے مجھے اتنی بڑی کامیابی سے نوازا، شکر الحمدللہ۔ اور محنت کے ذریعے بھی مجھے یہ کامیابی ملی، کیونکہ میں نے محنت کی تھی، اور محنت کسی کی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر آپ ایک کام کو پانے کے لیے آپ محنت کرتے تو وہ ضرور آپ حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ تو کسی کی بھی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، اور میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے میری محنت رائے گاہ نہیں جانے دی۔ بیٹا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ محنت آپ کی رائے گاہ نہیں گئی۔ پھر میرا وہی سوال رہے گا کہ یہ کوئی سسٹم ڈفرینس ہے، کیونکہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، خاص طور پر اگر پنجاب کو دیکھا جائے یا فیڈرل کو دیکھا جائے، تو وہ سبجیکٹو زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیسے ہو گیا کہ 1100 میں سے ایک نمبر بھی نہیں کٹا؟ ورنہ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 100 میں سے ایک دو نمبر تو کٹیں ہی کٹیں گے، تو یہ کیسے ہو گیا پھر؟ جی، ہمارے جو پیپرس تھے وہ سائنس سبجیکٹ میں تھے، سبجیکٹس میں تھے، مطلب کہ میتھس تھا، فزکس، بایو کیمسٹری، تو سائنس سبجیکٹ تھے۔ اور دوسری یہ کہ ہمیں گریس مارکس لگائے گئے تھے، ایکسٹرا 5% مارکس لگائے گئے تھے، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارا جو 9th کا ایگزام تھا وہ بھی نہیں ہوا تھا، ہم پروموٹ ہو گئے تھے، تو اس سے گریس مارکس لگائے گئے تھے۔ قندیل شہرام ترکئی صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور وہ کمیٹی ان بچوں کے نمبرز کو چیک کرے گی جنہوں نے 1090 سے اوپر نمبر لیے ہیں۔ تو آپ کو کوئی پریشانی ہے کہ آپ کے نمبر خدا نہ خواستہ اگر کم ہو گئے، کوئی ایسی ذہن میں تشویش؟ نہیں جی، میں تو چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ وہ اسٹوڈنٹس جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ پھر سے دوبارہ ری چیکنگ کرے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی بات مانے، کیونکہ مطلب اسٹوڈنٹ سیٹسفائی نہیں ہے، اور یہ ہر کسی کا رائٹ ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کے مارکس کم آ گئے ہیں، ان کے زیادہ آنے چاہیے تھے، تو چاہیے گورنمنٹ کو کہ وہ ان کی بات مانے اور دوبارہ ری چیکنگ کرے، تو شاید اور اسٹوڈنٹس بھی سیٹسفائی ہو سکے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے کوئی مارکس کم ہوگا، کیونکہ یہ تو چیکرز نے میرے پیپر میں کچھ اس طرح دیکھا ہوگا جنہوں نے مجھے مارکس دیے ہیں مطلب فل، تو انشاءاللہ میرے مارکس نہیں کم ہوں گے۔ بیٹا، آپ کو اس سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے؟ اگر ایک دو نمبر اوپر نیچے ہو بھی گئے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ نہیں نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ رائٹ۔ اچھا، ایک ہماری جو ماڈرن کمیونٹیز ہیں، جن کو آپ سو کالڈ سوشل سوسائٹیز بھی کہتے ہیں، جن کو آپ سول سوسائٹی کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حجاب پہننے والی لڑکی نارمل نہیں ہوتی۔ تو ایک حجاب پہننے والی لڑکی نے ماشاءاللہ 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیے۔ آپ یہ بتائیں گی کہ آپ کو اس حجاب کی وجہ سے کوئی پرابلم آیا پڑھنے میں؟ نہیں جی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی حجاب پہننا، بلکہ یہ تو میری پہچان بن گئی ہے کہ حجاب والی لڑکی میری پہچان بن گئی ہے یہ۔ اچھا، آپ کی پہچان بن گئی ہے۔ آپ کو کوئی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑا کلاس رومز کے اندر پارٹیسپیشن میں؟ آپ کوئی شرمیلی نہیں تھی کہ سوال کرنے میں کوئی پرابلم ہوتا آپ کو، آن لائن بھی اور اسکول کی کلاسز کے دوران بھی؟ نہیں جی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی؟ تو یہ جو نیریٹو بنایا جاتا ہے ایک خاص طبقے کی جانب سے کہ حجاب پہننے والی لڑکیاں تو نارمل نہیں ہوتی ہیں، یہ غلط نیریٹو ہے آپ کی نظر میں؟ جی بالکل غلط ہے۔ حجاب تو مطلب کسی کے گھر والے اجازت نہیں دیتے ہوں گے کہ مطلب حجاب نہ پہنو، مطلب حجاب پہننا چاہیے۔ ہمارے فیملی میں تو الاؤ نہیں ہے کہ بغیر حجاب کے کہیں جائے، کیونکہ مطلب یہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ بغیر حجاب کے کہیں پہ جائے۔ مطلب اس کو شیلٹر سمجھا جاتا ہے فیملی میں بھی، اور بطور فیمیل آپ کو بھی یہ پسند ہے۔ تو اب آپ جی یہ فرما دیجیے کہ آپ نے اس کے بعد آپ کے کیا ٹارگیٹس ہیں؟ 1100 میں سے 1100 نمبر تو آپ نے لے لیے، آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی انشاءاللہ فیوچر میں مجھے ڈاکٹر بننے کا مطلب میرا ارادہ ہے، میرا ایم ہے کہ میں کینسر کی ڈاکٹر بنوں، میڈیکل کرنا چاہتی ہوں میں انشاءاللہ۔ کینسر میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہی ہیں؟ کینسر اسپیشلسٹ بننا چاہ رہی ہیں؟ جی، پولیٹیکل لیڈر کون سا پسند ہے آپ کو تنزیل؟ سیاسی لیڈر کون پسند ہے آپ کو پاکستان میں؟ سارے ہی۔ سارے پسند ہیں؟ جی
اچھا میں سوال کچھ اور طریقے سے پوچھ لیتا ہوں. آپ کو عمران خان صاحب پسند ہے, نواز شریف صاحب پسند ہے, آپ کو شہباز شریف پسند ہے, بلاول بھٹو پسند ہے, یا مولانا فضل الرحمان پسند میں اس کا کیا جواب دوں؟ ہے؟ اچھا یہ سمجھ نہیں آیا. چلے اب میں آپ کے سب سے پسندیدہ جو ٹیچر ہیں ان کا نام تو میں پوچھ سکتا ہوں, وہ کون ہے آپ کے اسکول کے اندر جنہوں نے آپ کو زیادہ ہیلپ کیا ہو محنت کرنے میں؟ میرے سارے ٹیچرس ہی بہت زیادہ ماشاء اللہ لائق ہے اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ محنت کی. ہر ایک ٹیچر نے اسپیشلی پرنسپل سر اسرار نے انہوں نے وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے اور انکریجنگ ہے. وہ اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں ہمیں کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ہر ایک مشکل حالات کو فیس کرنا چاہیے اور ان کے آگے ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور مطلب وہ بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اور باقی تمام ٹیچرس جتنے بھی ہمارے سبجیکٹس ہیں اس کے ٹیچرس بہت زیادہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ انہوں نے محنت کی اور مجھے سب پسند ہیں, میرے سارے فیوریٹ ہیں. رائٹ. اچھا نوشہرہ اور مردان جیسے علاقوں کے اندر سے جو بچی پڑھنے کے لیے باہر نکلتی ہے تو ان کو ویسے بھی کلچرلی بھی بڑا پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. آپ کی فیملی کے اندر سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو کس نے کیا؟ آپ کی امی نے سپورٹ کیا, ابو نے کیا, بہن بھائیوں نے, یا جو چاچو جن کے آپ آئی ڈی سے بات کر رہی ہیں انہوں نے زیادہ سپورٹ کیا؟ کس نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا؟ ماشاء اللہ ہماری ساری فیملی بہت ایجوکیٹڈ ہیں. میرے کزنس تقریباً سارے ڈاکٹرز ہیں اور بہت زیادہ اچھے مطلب شعبہ میں کام کرتے ہیں. ساری فیملی ایجوکیٹڈ ہے تو سب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ پڑھنا چاہتی ہو, مطلب مجھے پوری طریقے سے سپورٹ کیا کہ تم ہمارا فخر ہو. ماما نے بھی سپورٹ کیا, وہ خود ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے. اور دونوں انکلس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. ساری ہی فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. یہ بتائیے کہ آپ کا لائف میں دیکھیں ہر کسی کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے نا. دیکھیں میرا اگر رول ماڈل ہے تو میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اوروں کا بھی کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوگا اپنی لائف کے اندر. آپ کو بطور طالب علم اپنی لائف میں آپ کا رول ماڈل کون نظر آتا ہے کندیل؟ میری ماما. آپ کی ماما, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ مطلب وہ بہت زیادہ اسٹرانگ وومن ہے. وہ کسی بھی حالات میں ہمت نہیں ہارتی اور انہوں نے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا. مجھے مطلب ہر طریقے سے سپورٹ کیا. میرے بابا فوت ہو چکے ہیں تو مطلب میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب میرے بابا فوت ہوئے تھے. تقریباً 5 مطلب اس طریقے سے سال کی ہوں گی جب وہ فوت ہو چکے تھے کینسر کی وجہ سے. تو مطلب ان مشکل حالات میں بھی میری ماما نے ہمت نہیں ہاری بلکہ انہوں نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی اور ہمیں اس قابل بنایا, یہاں تک پہنچایا. اور مطلب وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے, بہت زیادہ کیئرنگ ہے اور میری ہر طریقے سے مدد کرتی ہے. تو میری رول ماڈل تو میری ماما ہی ہے. چلے آپ اپنی کامیابی کو کس کے نام کریں گی؟ اپنے والد بزرگوار کے نام کریں گی جو انتقال فرما گئے ہیں, یا اپنی والدہ کے نام کریں گی؟ کس کے نام کریں گی اپنی کامیابی؟ دونوں کے نام ہی. دونوں کے نام کریں گی. اچھا, اور جی. اگر فیملی کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو نہیں چاہتے کہ بچہ اتنا پڑھ رہا ہے آگے, جیلسی تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے, تو آپ ان جیلس ہونے والے لوگوں کی باتیں سن کر ان کو جواب دینا پسند کریں گی, یا اپنے ریزلٹ سے ان کو جواب دیں گی کہ یہ میرا ریزلٹ ہے اور دیکھو تم کتنے جیلس ہو رہے, اس ریزلٹ سے میں نے تمہیں جواب دیا؟ مطلب لوگ تو بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں. مطلب میں تو اس طرح نہیں دیکھتی سوشل میڈیا, لیکن مجھے اپنے فرینڈس کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کیسے ہو گیا, 1100 میں 1100 مارکس آ گئے ہیں. مطلب تنقید کر رہے ہیں مجھ پر. تو میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ ہر ایک انسان کی اپنی رائے ہے. ہم کسی کی رائے تو نہیں بدل سکتے. ہر ایک انسان مطلب اپنی رائے کے مطابق کہتا ہے, ان کو جو بات ٹھیک لگتی ہے وہ وہی کرتے ہیں. ہمارا کام تو بس صرف محنت کرنا ہے اور ہم آگے بھی انشاءاللہ محنت کریں گے. باقی اور یہ ووٹ والے لوگ مطلب ان کی وجہ سے ہی کہ مطلب ہم مطلب ہر ایک انسان کی اپنی رائے, ہم کسی کی رائے نہیں چینج کر سکتے ہیں. آپ کسی کی رائے ایبسلیوٹلی چینج نہیں کر سکتے. قندیل سہیل ماشاءاللہ سے پاکستان کا فخر, ایک زبردست طالب علم جنہوں نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے اور ایک ریکارڈ بنایا اپنے صوبے کے اندر. تحقیقات اپنی جگہ پر جاری ہیں لیکن اس کے باوجود شی از سو مچ کانفیڈنٹ. قندیل سہیل, آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.